السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس اسلام کی 5ویں نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام اللہ مجید سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آیات الہی کی روشنی میں جس طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا درس اسلام کو لے کر، اس کا آغاز ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ بار اللہ ان ایام کے صدقے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق فرما، اور اپنی درود و رحمت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب منتجبین پر عنایت فرما. پچھلی بحث میں آیات قرآن کی روشنی میں ہم نے علماء نے جس موضوع کو لے کر قرآن کے اس پیغام کو عام فہم الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا کہ مسلمانوں کو اس اتحاد اور اس یکجہتی کا مظاہرہ اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ حج میں مسجد الحرام میں کرتے ہیں، مناسک حج میں کرتے ہیں. اگر واپس آ کے وہ مسلکی رنگ کو اختلافی اور افتراق کا رنگ دیتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے. اور اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اختلاف اچھی چیز ہے اگر علمی ہو، مگر جس کی اسلام اور قرآن مذمت کرتا ہے وہ تفرقہ کی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آج کی نشست میں ہمارے شریک گفتگو، جس طرح آپ سب واقف ہے کہ میر وائز وسطی کشمیر مولانا سید عبداللطیف بخاری صاحب امام جمعہ مسجد جامع بیروا، اور یہ تو پہلے سے ہی اس درس تقریب میں شریک گفتگو رہے ہیں. آج ہمارے شریک گفتگو ایک معروف عالم الدین اور امام جمعہ جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفہ بٹمالو جناب مولانا سید شریف الحق بخاری صاحب ہیں کہ ہم ان کو آج کے اس بحث میں خوش آمد کہتے ہیں. جناب مولانا میروائی صاحب، میں آپ سے یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے سورہ حجرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہاں دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو کافی حد تک لوگوں نے سمجھا ہے، اور ہر بات پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی مومن آپس میں بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مگر اس کا جو مفہوم ہے فَأَصْلِحُوا أَخَوَيْكُمْ، وہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی ضرور ان بھائیوں میں کوئی ناچاکی موجود ہے، اختلاف ہے، غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے.
ان بھائیوں کے درمیان اس غلط فہمی کو دور کریں آپ. تو اس سے یہ بات جو سامنے آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بھائی اپنا عنوان نہیں کھوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ناچاکی بھی ہو بھائی پھر بھی بھائی رہتا ہے، وہ دشمن نہیں بنتا. مگر ہم اپنے بھائیوں کو دشمن کے صف میں کیوں لا کھڑا کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کس میں کوتاہی رہی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے. اسلام سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھائی وہ ہوتا ہے جس سے خون کا رشتہ ہو، لیکن ہمیں اسلام نے ایک نئی قدر دی ہے کہ ایک اور رشتہ بھی بھائیوں کا ہو سکتا ہے، اور وہ ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کی بنیاد پر ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ انما المومنون اخوۃ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ ضروری بات ہے کہ جب انسان سماج میں رہتا ہے تو سماج سے انسان کو بہت سے فائدے بھی ملتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ رہنے سے کبھی آپس میں شکایتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، کبھی آپس میں رنجشیں بھی پیدا ہوتی ہیں، تو کبھی مفادات کا ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے. تو اس قرآن کی آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی رنجش پیدا ہو جائے، کہیں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ہم اس اختلاف کو دور کریں، ہم اس اختلاف کو تنازع بننے نہ دیں، اس اختلاف کو تفرقہ بننے نہ دیں. تو یہ سب مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی خدا کا حکم ہے. اس لیے یہ فرض ہے کہ اگر کہیں بھی ہمیں یہ لگے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں فوراً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی جو حالات ہیں ان کو ایک دم سدھار لیں، ان کو آپس میں بھائی بھائی بننے دیں، اور اس جو اخوت کا جو رشتہ ہے اس کو، اس کی آبیاری کریں، اس کو مضبوط کریں. اس کے لیے تو ہمیں کام کرنا ہے. بہت عمدہ. میں ابھی پہلے جناب مولانا سید شریف الحق بخاری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جس طرح میرے بھائی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ فاصلحوا بین اخویکم، اس میں جو کہ بنیاد تو ایمان ہے، تو بھائی تو ہیں. اب ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ اسلام میں جو 5 فقہی مسلک ہے، ان میں کبھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جعفری، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے. تو ہمیں اس آیت کی روشنی میں ان کو، ان ناچاکیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کچھ عملی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نص قرآنی سے ثابت ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بِهِ. اس لحاظ سے قرآن مجید کو مد نظر رکھ کر اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر نظر رکھ کر ہم کو ایسے مسائل کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، نہ جانا چاہیے جہاں پر ہمیں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ہاں اگر بیسک میں مثال کے طور نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج یا کلمہ، یہ تو بیسک ہے. اس کے بعد ایک جو توحید کا عظیم جز مانا جاتا ہے وہ تو حب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان میں تضاد ہوگا تو پھر اختلاف جاری رہے گا، لیکن جاری رہے گا مگر اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی کام محنت کرنی ہے علماء کرام کو.
چاہے وہ حنبلی ہوں گے، حنفی ہوں گے، مالکی ہوں گے، شافعی ہوں گے یا جعفری ہوں گے، سب کو مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. جہاں وہی تو ہم جاننا چاہیں گے وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. جس طرح بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کبھی میراث کو لے کر، کبھی کسی اور موضوع کو لے کر اپنے والدین سے ناچاکی رہتی ہے، مگر اس میں بھی کوئی طریقہ ضرور ملتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ ان کو ملنے کے لیے بہت سارے ایسے مواقع رہتے ہیں، کبھی رشتے کے اعتبار سے خوشی ہو، وہاں پر ان کی یہ ناچاکی کوئی معنی نہیں رکھتی، بہرحال وہ رشتے میں آتے ہیں، وہ ایک جگہ ہنسی خوشی اپنے کسی بھی اعتبار سے وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. کوئی غم ہوتا ہے، اس میں وہ رشتے میں سارے مسائل کو بھول کے وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک ہی درخت کہ یہ کیا کہتے ہیں شاخیں ہیں، اس کے میوے ہیں. تو اسی کا کم سے کم اقل ترین صورت میں ہماری ایسی جگہ تھی جہاں پر ہم اس کا مظاہرہ کرتے، وہ ہے مسجد. مسجدوں میں اس کا اہتمام کیسے کیا جا سکتا؟ جس طرح ہم نے پچھلے درس میں بھی مسجد الحرام کی مثال دی کہ بھئی مسجد الحرام میں ہم ایز امام کے پیچھے پڑتے ہیں، کوئی تو اس کو عادل بھی نہیں سمجھتا، کوئی تو اس کو امام جماعت ہونے کا قابل نہیں سمجھتا، کوئی تو اس کے مسلک سے اختلاف رکھتا ہے، کوئی تو کسی اور غرض سے، مگر وہاں پر وہ قربتاً اللہ کا جذبہ ثابت کر دے گا. مجھے تو اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، مجھے اس مسلک کے لیے تو نہیں پڑھنی ہے، مجھے اس امام صاحب کے لیے نماز تو نہیں پڑھتی ہے. مگر جب وہ واپس آتے ہیں وہ رنگ وہ پھیکا پڑ جاتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں آغا صاحب، اختلاف آج کل کی بات نہیں ہے، صحابہ میں بھی بڑے بڑے اختلافات ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، یہاں میروائز صاحب بھی بڑے عالم ہیں، مفکر ہیں، اور آج کل کے نوجوان بھی یہ جانتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس کتابیں ہیں اور مطالعہ بھی اچھی طرح سے کرتے ہیں. اگر ہم تاریخ کو لیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں کتنا بڑا اختلاف تھا. بڑے بڑے ہر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ اختلاف رہا کرا کیا. مگر ایک بات ہے کہ ہم اس دور میں زیادہ اختلاف کی طرف دھیان دیتے ہیں. میرے پیچھے بہت جعفری مسلک کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. جب میں لال چوک جامع مسجد میں مسجد امیر حمزہ 12 سال تک میں وہاں امام و خطیب رہا، تو باغام سے یا سری نگر سے بہت شیعہ فرقہ کے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھا کرتے ہیں. میں نے ایک روز بیان کیا، انہوں نے کہا مولانا یہ بات ہمیں بہت پسند آئی کہ آپ نے کہا قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اب اختلاف ہم کریں گے تو کریں گے کس بات پر؟ تو بعد میں جو اختلاف یہ تو ہمارے ائمہ نے بھی کیے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کے 2 شاگرد، مشہور شاگرد رشید جو ان کے حضرت امام محمد اور امام یوسف وقت کے قاضی قضات تھے، لیکن اختلاف کرتے ہیں ایک جگہ حضرت امام اعظم کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر مجھے ظہر کی نماز پڑھنی تھی تو جماعت قائم ہوئی، کھڑی ہوئی جماعت، تو سب لوگوں نے جماعت شروع کی. تو اب جو آدمی آخر میں آئے تو اس کو تو فرض ہی ادا کرنے، فرض تو وہ فرض کے لیے ادا گیا، تو اس نے جب فرض ادا کیا اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے سنت کو ادا کرے، 2 سنتوں کے بعد پھر 4 جو اس سے چھوٹ ہو گئی پہلے. تو لیکن صاحبین نے فتویٰ اس پر نہیں دیا، صاحبین نے دیا ترتیب. انہوں نے فرمایا کہ پہلے ہم 4 کو پڑھیں اس کے بعد 2. لیکن تو اس پر ائمہ اور علماء کسی نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے اس جگہ کو اپنی ہی جگہ رکھا. اب یہاں تو ہم روزانہ ہم لوگ بھی حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا جعفری حضرات ہو، ہر ایک بعد نماز سنت یہ حلف ہم اٹھاتے ہیں، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبحضرت صدیق وبحضرت فاروق وبحضرت ذی النورین وبحضرت مرتضیٰ ائمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب کس بات کا اختلاف ہونا چاہیے؟ ابھی ابھی کوئی گنجائش نہیں. آپ نے اچھی بات کری کہ
صحابہ میں بھی اختلافات موجود تھے. ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک وقفے کے بعد.